کربلا والوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ، اور جب تک یہ ذکر ہوگا، جب تک بیان ہوگا، آپ اس محفل سے اٹھ کر جانے والے نہیں انشاءاللہ۔ میرا یہ ایقان بول رہا ہے۔ اب اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھیں اور پھر خطبہ سے ہماری تقریر کو آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سبحان الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين جس کے بھی دل میں ہوگی محبت حسین کی، جس کے بھی دل میں ہوگی محبت حسین کی، حاصل اسی کو ہوگی شفاعت حسین کی، جس کے بھی دل میں ہوگی محبت حسین کی، حاصل اسی کو ہوگی شفاعت حسین کی۔ اور مت پوچھئے کسی سے تم، مت پوچھئے کسی سے تم عظمت حسین کی، ماشاءاللہ مت پوچھئے کسی سے تم عظمت حسین کی، ارے قرآن سے پوچھ لیجئے فضیلت حسین کی، قرآن سے پوچھ لیجئے فضیلت حسین کی۔ اور کربلا میں جانے کا صرف ایک بہانہ تھا، کربلا میں جانے کا صرف ایک بہانہ تھا، مصطفیٰ کی امت کو رب سے بخشوانا تھا، مصطفیٰ کی امت کو رب سے بخشوانا تھا، اور شیر خوار بچے کو ہنستے تیر کھانا تھا، محبت سے بولے شیر خوار دودھ پیتا ہوا بچہ امام علی اصغر، شیر خوار بچے کو ہنس کے تیر کھانا تھا، ارے شوق کا شہادت کا پیاس ایک بہانہ تھا، شوق کا شہادت کا پیاس ایک بہانہ تھا، شوق کا شہادت کا پیاس ایک بہانہ تھا۔ حضرات محترم آئیے کچھ عرض معروف سے پیشتر ساری کائنات کے مرکزی عقیدت جان عالمین رحمت للعالمین حسنین کے نانا، ہم گنہگاروں کو راہ دوزخ سے راہ جنت کی طرف لے جانے والے آقا، میدان محشر میں ہم سب کی بخشش کرانے والے آقا، آمنہ کے لال عبداللہ کے دلارے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و مطہر میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز قلب شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات مبارکباد کے لائق ہے آپ تمامی حضرات اور کمیٹی کے جملہ افراد جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے اس عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل کو قبول فرمائے اور دارین کی نعمتوں برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور جن لوگوں نے جن بھائیوں نے اس محفل پاک کو بچانے میں سجانے میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حصے کو قبول فرمائے اور سب کے حوصلے کو بلند سے بلند تر فرمائے۔ بس اسی حوصلے کے ساتھ آپ بیٹھے، مائک والے بھیا آپ سے گزارش ہے کہ آپ چھیڑ چھاڑ مائک میں مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ورنہ اب اگر کہیں اڑ گیا تو پھر واپا علینا انقلاب ہو جائے، پھر نہ تو مائک کا انتظام کیا جائے گا نہ جنریٹر کا انتظام، وما علینا انقلاب۔ تو اب چھیڑ چھاڑ مت کرو، اب بیٹھو خاموشی کے ساتھ بنے رہے امام حسین کی نظروں کے سامنے ان کے بڑے بیٹے علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، ان کے ننھے بچے علی اصغر کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کے ساتھ میں جتنے رفقا گئے ہوئے تھے سارے رفقا کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نظروں سے دیکھتے رہے لیکن صبر کرتے رہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے اگر ہمارے بچے کو شہید کیا جائے، ہمارے بچے کو مارا جائے، ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم بھی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن امام حسین کا جذبہ دیکھو مسلمانوں، امام حسین کا صبر دیکھو، امام حسین کے سامنے ان کے بچے کو شہید کیا جا رہا ہے، امام حسین کے سامنے ان کے رفقا کو شہید کیا جا رہا ہے، ایک کے بعد دیگرے سب شہید ہوتے جا رہے ہیں، لیکن امام حسین ہیں صبر کرتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شاید کہتا ہے کہ صبر رضا کا تو طے کر بنے رہے، ارے ہوتا شہید جب کوئی شہید جب کوئی بچہ حسین کا۔ ایک شعر سماعت فرمائیں۔ آپ نے سنا ہوگا یزیدی ظالموں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے حسین تم یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے بیعت کر، ہے کہ نہیں؟ خطوط پہ خطوط، لیٹرز پہ لیٹرز، وہاں سے آتا رہا۔ لوگ تو وفا کی تمناؤں کے ساتھ، وفا کی امیدوں کے ساتھ لیٹر پہ لیٹر دیتے رہے، حسین آ جاؤ۔ اور جب حسین گئے تو حسین کے ساتھ میں ان ظالموں نے کیا کہا کہ اے حسین تم یہاں آئے ہو نا، اب تم یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے بیعت کر لو، تمہیں مال دیا جائے گا، تمہیں دولت دی جائے گی، تمہیں ثروت دی جائے گی، یہاں تک کہ تم کو بادشاہت و سلطنت دی جائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جذبے میں آتے ہیں، حوصلہ بلند ہوتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں اے سارے یزیدیوں سن لو، جس پاک ہاتھ کو میرے نانا جان نے بار بار
زبان پاک سے بوسہ دیا ہے، وہ پاک ہاتھ کبھی بھی یزید کے ناپاک ہاتھ میں نہیں جا سکتا ہے۔ سن لو یزیدیو، حسین اپنا سر تو دے سکتا ہے لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں نہیں دے۔ بے شک سبحان اللہ، یہ حسین ہے، حسین کو من کراؤ، یہ حسین ہے، علی کا بیٹا ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، اس کے بدن میں فاطمہ کا دودھ ہے، جس کی جہالت کا خطبہ قرآن پڑھے، جس کی عظمت کو قرآن بیان کرے۔ کون حسین؟ وہ حسین جب مدینہ چھوڑنا تھا، کیا چھوڑنا تھا؟ مدینہ چھوڑنا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گئے حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے نانا جان، بچپن میں جو میں نے وعدہ دیا تھا نا، آج جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اے میرے نانا جان، کربلا جانے کا وقت ہو گیا ہے، وہاں سے خطوط آ رہے ہیں، وہاں سے لیٹرز آ رہے ہیں۔ اے نانا جان، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور آپ نے میرے کانوں میں اذان دی تھی، ارشاد فرمایا تھا کہ اے بیٹے حسین، یہ کان تمہارے ہیں لیکن آواز تمہارے نانا جان کی ہے، اذان تمہارے نانا جان کی ہے، اس اذان کی لاج رکھنا۔ وہی حسین کربلا جا رہا ہے، وہی حسین مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مزار انوار سے آواز آئی ہے، اے حسین جاؤ کربلا میں جا کر کے صبر کا دامن تم مت چھوڑنا، صبر کا دامن تم مت چھوڑنا۔ حضرت امام حسین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نانا جان، آج لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا، منبروں پہ قرآن پڑھتے ہیں، گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں، مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، مدرسوں میں قرآن پڑھتے ہیں، خانقاہوں میں قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اے میرے نانا جان، اگر وقت آیا تو یہ حسین میزے پہ چڑھ کر کے قرآن سنائے گا، اگر وقت آئے گا تو یہ حسین آئے گا نواسا میزے پہ چڑھ کر کے قرآن سنائے گا۔ اے میرے آقا، اے میرے نانا، آپ مجھے کربلا جانے کی اجازت فرما دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انور سے آواز آتی ہے، اے میرے بیٹے حسین، اے میرے نواسا حسین، جاؤ، تم نے بچپن میں وعدہ کیا کھانا جانے کا، جاؤ میری طرف سے اجازت ہے۔ اللہ اللہ، آپ جو ہے ہل رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے آقا جس مزار انوار میں آرام فرما رہے ہیں اس کے کرے دیوار سے آواز آ رہی ہے، حسین جاؤ کربلا، لیکن نانا جان کی شریعت سے آج آنے مت دینا، نانا جان کی شریعت کو بچا کر کے آنا، حسین جاؤ کربلا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے مزار کو کیسے چھوڑے؟ اے مسلمانوں، امام حسین جانتے تھے کہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، اب مجھے یہاں پہ دوبارہ آنا نہیں پڑے گا، آنا نصیب نہیں ہوگا۔ امام حسین جانتے بھی تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہاں گئے ہیں کربلا تو دین کی حفاظت کے لیے گئے ہیں، قرآن کی حفاظت کے لیے گئے ہیں، مسجدوں کی حفاظت کے لیے گئے ہیں، میناروں کی حفاظت کے لیے آ گئے ہیں۔ آواز آتی ہے بیٹا حسین جاؤ کربلا، وہاں سے جب اجازت مل جاتی ہے اپنے ماں حضرت فاطمہ کے مزار انوار پہ جاتے ہیں۔ اے میرے دوستو، نانا جان کی مزار پہ امام حسین گئے ہیں اور جانے کے بعد اجازت لیتے ہیں اپنے نانا جان سے، نانا جان سے اجازت مل جاتی ہے اور پاری آتی ہے ماں فاطمہ کی، اور ایک نوم ماں ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے گھر بار سے جانے کی اجازت دے دے۔ یہاں بیٹا اپنے گھر سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جو ہے جاتا ہے سعودی عربیہ، جاتا ہے بمبئی کمانے کے لیے جاتا ہے، تو بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیا گزار گزرتا ہے۔ امام حسین تو اپنے ماں فاطمہ کے چادر تطہیر کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ اب مجھے دوبارہ نہیں آنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے قبر سے آواز آئی ہے، بیٹا حسین
جاؤ لیکن صبر کا دامن مت چھوڑو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہداء کربلا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. صبر کا دامن مت چھوڑنا. امام حسین نے صبر کیا اور ظالم یزیدی نے کہا کہ آپ کو دولت دی جائے گی، مال دیا جائے گا، لیکن امام حسین نے کیا کہا؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ مظلوم نے کربلا نے تو سب کچھ کیا فدا، مظلوم نے کربلا نے تو سب کچھ کیا فدا، ارے سر دیا نہ ٹوٹا سر دیا نہ ٹوٹا وعدہ حسین کا، سر دیا نہ ٹوٹا وعدہ حسین کا. ایک شعر اور آپ سننا. ماشاءاللہ. ایک شعر اور آپ سننا. آپ کو معلوم ہے، میں بتا دوں، حافظ زاہد صاحب جانتے ہیں بلرام پور جامعہ اہل سنت فخر العلوم بلرام پور، وہاں پر میں مدرس عالم کورس کرواتا ہوں، عالم پڑھاتا ہوں الحمدللہ. اور ایڈٹ مدرسے میں وہاں ٹائم ٹو ٹائم پہنچنا رہتا ہے، ٹائم سے نکلنا پڑتا ہے. جو سرکاری ٹیچر ہوں گے یا جو سرکاری ملازم ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ ٹائم پہ پہنچنا رہتا ہے، ٹائم پہ نکلنا رہتا ہے. پہلے تو رجسٹر میں صرف دستخط ہوتی تھی، دستخط کر دیا کرتے تھے. اب انگوٹھا والا فنگر پرنٹ، آپ کو 7:30 بجے پہنچنا، یعنی مجھے کتنے بجے پہنچنا ہے؟ 7:30 بجے پہنچنا ہے. اگر 7:30 سے 7:45 تک میں نہیں پہنچ پایا مدرسے میں تو غیر حاضر. اور 7:30 سے لے کے 12 بجے تک میں انگوٹھا لگا کے پڑھا بھی رہا ہوں، پڑھا بھی چکا ہوں. کسی ضرورت کے تحت میں نکل گیا، انگوٹھا لگا کے نہیں نکلا تو بھی غیر حاضر. یہ مسئلہ ہے. تو مجھے تو مدرسے میں پہنچنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، اور آپ کو تو شاید جلسے کے بعد میں سونا. سچی بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ 2 بج گیا یا 1:30 بج گیا. آپ کو سونا ہے اور مجھے مدرسے میں پہنچ کے حاضری دینا اور بچوں کو پلس پڑھانا بھی. تو آپ میرا خیال رکھیں، اگر مجھے نیند آنے لگے گی تو آپ سو جائیے، اور مجھے نیند نہیں آئے تو آپ بھی مت سوئیے گا. خدا محبت سے بولے سبحان اللہ. ایک بار بولے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. اب ایک شعر اور سن. ظلم و ستم کے آگے نہ کی تمہوں نے کچھ خیال، ظلم و ستم کے آگے نہ کی تمہوں نے کچھ خیال. اور بے شک نبی میں شک نبی نے چوما تھا چہرہ حسین کا. حسین کی محفل میں یہاں سب بیٹھے ہیں، ہر ایک کی تمنا ہوگی کہ ہم امام حسین کا درد تمنا ہو کہ نہیں ہو. اگرچہ کسی مجبوری کے تحت وہاں نہ پہنچ پائے، لیکن اگر امام حسین چاہ لے تو ذریعہ بن جائے گا.
جیسے لوگ مدینہ جانے کی تیاری کرتے ہیں، رہتا کچھ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ اچانک ایسا نواز دیتا ہے کہ وہ مکہ بھی دیکھ لیتے ہیں، مدینہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی کہ ہر ایک حسینی کی تمنا ہوتی ہے کہ اے آقا حسین، ہم تو یہاں بیٹھ کر کے آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کا ذکر یہاں سن رہے ہیں، اے آقا حسین ایک بار مجھے اپنے گھر کی زیارت کروا دی۔ اب جس نے اس شعر کو لکھا ہے اس کی تمنا اور ان کی بھی تمنا نہیں جنہوں نے لکھا، ہماری اور آپ کی بھی یہ تمنا ہے کہ ہم بھی جب دعا کریں تو یہ رہیں۔ اور اس شعر کو، اس منقبت کو غزل لکھا جس نے شاید نہیں سنا ہوگا، اس منقبت کو لکھا ہے بریلی کے حضور تاج الشریعہ علیہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بریلی کے حضور تاج الشریعہ، انہوں نے اس منقبت کو لکھا۔ آخر میں کہہ کیا رہے ہیں؟ اختل کا سب بھی فخر سے اونچا رہے سدا، ہم سب کا آپ سب کا ہم سب کا اختل کا سب بھی فخر سے اونچا رہے سدا، اگر ماشاءاللہ روزہ حسین کا زندہ 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 رہے گا نام ہمیشہ حسین کا۔ جنہوں نے مارا تھا وہ مر گئے، جنہوں نے مارا تھا وہ مر گئے، اور جس کو مارا گیا تھا وہ زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے شاید ہی نہیں، تو زندہ رہے گا ہمیشہ حسین کا۔ محبت سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ابھی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت سے خود کو اور آپ تمامی حضرات کو مشرف کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں حضور کو مخاطب کرتا اور حضور سے فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دو۔ اب ان سے مراد کوئی اور نہیں ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ کہ میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا۔ کس چیز کا؟ آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے، دعوت و تبلیغ کے ذریعہ سے جو آپ کو کلمہ پڑھایا گیا ہے، تو اس کلمہ کے بدلے میں، اس ایمان کے بدلے میں آپ سے کچھ اجر نہیں چاہیے، کچھ اجرت نہیں چاہیے، بلکہ اللہ پاک فرماتا ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ کس سے محبت کرو؟ اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ ہم اور آپ تمامی حضرات سے کہہ رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کے تعلق سے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگوں اہل بیت سے محبت کرو۔ اب اہل بیت میں کون کون ہے؟ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، یہ چار خاص ہیں اہل بیت میں۔ ویسے ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شمار
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ان چاروں کو خاص فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے تو علی کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو. اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے تو امام حسین سے سچی محبت کرو. اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے تو حضرت فاطمہ کی چوکھٹ پہ اپنا سر جھکا دو. اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے تو امام حسین کی محبت میں جو ہے زندگی گزارو. اب اس آیت کریمہ کے تعلق سے جو اللہ نے فرمایا, اب اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اللہ کا کوئی بھی بندہ شرط یہ ہے کہ ایمان ہو. ایمان کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرتا ہے, یعنی علی سے محبت کرتا ہے, فاطمہ سے محبت کرتا ہے, امام حسن سے محبت کرتا ہے, امام حسین سے محبت کرتا ہے اور امام حسین کی محبت میں اپنے دل کو سنوارتا ہے, امام حسین کی محبت میں اپنے دل کو سجاتا ہے, تو اب میرے آقا کا فرمان سنو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ومن مات علی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ. یہ حدیث پاک ہے مسلمانوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرا, جو حضور کی آل کی محبت میں مرا, جب وہ مرتا ہے تو مرنے کے وقت میں یہ بتاؤ کہ روح کون نکالتا ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں نا. ملک الموت جب روح نکالنے کے لیے ہماری اور آپ کی آتا ہے تو سب سے پہلے جنت کی بشارت دیتا ہوا نظر آتا ہے, سب سے پہلے جنت کا مستحق کا سناتا ہوا نظر آتا ہے, سب سے پہلے جنت کا پیغام سناتا ہوا نظر آتا ہے. ابھی روح نہیں نکالا ہے, وہ فرشتہ آیا ہے ہماری اور آپ کی روح کو نکالنے کے لیے. وہ فرشتہ روح کو نکالنے سے پہلے کہتا ہے اے اللہ کا بندہ تو نے امام حسین کی محبت میں زندگی گزارا ہے, تو نے علی کی محبت میں زندگی گزارا ہے, تو نے فاطمہ کی محبت میں زندگی گزارا ہے, تو نے اہل بیت میں محبت میں زندگی گزارا ہے. تو سن اے اللہ کا بندہ دیکھ تجھے جنت دکھایا جا رہا ہے, تجھے جنت کے باغات دکھائے جا رہے ہیں, تجھے جنت کے محلات دکھائے جا رہے ہیں, جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. اے اللہ کا بندہ میں جب تک تیری روح اس وقت تک نہیں نکالوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنتی بنا نہیں دے گا. اے اللہ کا بندہ جب تک میں تجھے جنت دکھا نہیں دوں گا تب تک میں تیری روح نکالوں. سبحان اللہ. جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے, زندگی گزارتا ہے, اس کے لیے خوشخبری ہے کہ مرنے سے پہلے جنت کا مستاق, مرنے سے پہلے جنت کا پیغام. سوال کرتا ہوں, بہت سارے سالوں سے آپ جلسہ کرتے ہوں گے, اہل بیت کا ذکر سنتے ہوں گے, اہل بیت کا نام سنتے ہوں گے. اہل بیت ہے کون؟ محبت سے بولے اہل بیت ہے کون؟ اس کو بھی حدیث سے سنتے چلو. صرف بات ہوگی حدیث سے کیونکہ ٹائم نہیں کہ میں تفصیل میں لے کے جاؤں. حدیث قرآن بس جو بچوں کو درس دیتا ہوں کلاس میں وہی اسٹیج پہ بھی درس دیتا ہوں عوام. من گھڑت یا بنی ہوئی کوئی بات نہیں, حدیث قرآن اسی کی روشنی میں کچھ واقعات سچے. محبت سے بولے اور محبت سے تو آؤ ذرا ترمذی شریف کی حدیث پاک سن, مسلم شریف کی حدیث پاک سن, اور اس حدیث کی روایت کرنے والی حضور کی بیوی خود ہے حضرت عائشہ, کوئی دوسرا نہیں ہے. حضور کی بیوی حضرت عائشہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے, یعنی چادر کو اوڑھے, محبت سے بولو سبحان اللہ, پرانی چادر کو اوڑھ کر کے آقا اپنے گھر سے نکلے. جب آقا اپنے جو ہے گھر سے چادر اوڑھ کر کے نکلتے ہیں تو اتنے میں حضرت امام حسن آ جاتے ہیں. امام حسن سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے حسن کہاں جا رہے ہو, آ کر کے اس میں داخل ہو جاؤ. حضرت امام حسن آتے ہیں, اس نورانی چادر کے اندر حضرت امام حسن کو حضور داخل کروا لیتے ہیں. امام حسن داخل ہو گئے, اس کے بعد حضرت
امام حسین تشریف لاتے ہیں. میرے آقا امام حسین جب تشریف لائے آقا نے فرمایا بیٹے حسین کہاں جا رہے ہو؟ آؤ تم بھی اس چادر تطہیر کے اندر داخل ہو جاؤ. میرے آقا حسین آتے ہیں اسی چادر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد میں حضرت فاطمہ آتی ہے. ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا اے میری بیٹی فاطمہ حسن و حسین آ گئے تو کہاں جا رہی ہے؟ ارے آ کر کے تو بھی اسی نورانی چادر کے اندر داخل ہو جا. حضرت فاطمہ آتی ہے اسی نورانی چادر کے اندر داخل ہو جاتی ہے. اس کے بعد میں حضرت علی تشریف لاتے ہیں. حضرت علی جب تشریف لائے میرے آقا چاہو چلا رہے تھے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی کہاں جا رہے ہو؟ دیکھو نا حسن حسین کو, دیکھو نا اپنی بیوی فاطمہ کو, میری چادر تطہیر کے اندر ہے اور تم کہاں جا رہے ہو؟ آؤ تم بھی اسی جو چادر کے اندر داخل ہو جاؤ. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اعظم حضرت علی آ جاتے ہیں. میرے آقا نے چاروں کو چادر کے اندر کر لیا. چاروں کو چادر کے اندر کرنے کے بعد میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی جانب اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمائی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کے رسول نے اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمائی. عرض کرتے ہیں اے اللہ یہی میری اہل بیت ہے, ان کو تو خوب خوب پاک و صاف فرما دے. یہی میرے گھر والے ہیں, ان کو تو خوب خوب پاک و صاف فرما دے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اتنی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے تمام گندگیوں کو تمام نجاستوں کو اللہ تعالی دور فرما دے اور انہیں خوب خوب پاک و صاف فرما دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, ذکر شہدائے کربلا, نعرہ تکبیر. اہل بیت میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں مدینہ چھوڑ رہے تھے کربلا جانے کے تو اپنے نانا جان کے قبر انور پہ حاضری دی, اپنے ماں فاطمہ کے قبر انور پہ حاضری دی اور وہاں سے نکلے کہاں کربلا. کہاں گئے؟ کربلا گئے. اور کربلا میں جانے کے بعد صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اس کا دامن صبر کا. اب میں قرآن کی ایک آیت آپ کو سناتا ہوں. قرآن پاک کے دوسرے پارے کی آیت کریمہ ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو تم مدد طلب کرو, مدد مانگو دو چیزوں, صبر سے نماز سے. محبت سے بولیں سبحان اللہ. کتنی چیزوں سے؟ صبر سے اور نماز سے. لیکن جب بات آئی ساتھ میں رہنے تو اللہ نے ایک کو کاٹ دیا اور کہا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں میں ساتھ ہے. اب یہاں اس اسٹیج پہ اگر ہمارے حفاظ بیٹھے ہوں گے تو میں ان سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ کے الف لام سے لے کے والناس کے سین تک پورے 30 پارے میں کہیں بھی الٹ پلٹ کر کے مجھے دکھاؤ ان اللہ مع المصلین, بے شک اللہ نمازیوں کے ساتھ. کہیں دکھا سکتے ہیں 30 پاروں میں کہیں بھی نہیں آیا ان اللہ مع المصلین, بے شک اللہ نمازیوں کے ساتھ. لیکن اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب ذرا آپ اپنے یہاں گاؤں سے چلو سیدھا کربلا پہنچ کر کے دیکھو. کربلا میں دو تصویریں آپ کو نظر آئے گی. کربلا میں کتنی تصویر نظر آئے گی؟ دو تصویریں کربلا میں نظر آئے گی. ایک تصویر ظلم کی تصویر
نظر آئے گی، ایک تصویر ظلم و زیادتی کی تصویر نظر آئے گی، ایک تصویر جہاں پر بریت ہے، جہاں پہ حیائی ہے، جہاں پہ بردگی ہے. لیکن اگر دوسری تصویر پلٹ کر کے آپ دیکھو گے تو وہاں روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے، وہاں نور علی نور ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں کربلا معلّہ میں دو تصویر نظر آتی ہے. آپ دائیں کی تصویر دیکھو، آپ بائیں کی طرف تصویر دیکھو، ایک طرف ظلم ہے، ایک طرف صبر ہے، ایک طرف ظلم ہے، ایک طرف صبر ہے. ظلم کی تصویر کو یزید کہتے ہیں اور صبر کی تصویر کو حسین کہتے ہیں. ظلم کی تصویر کو یزید کہتے ہیں اس لیے یزید کی طرف سے زیادتی تھی، یزید کی طرف سے ظلم تھا، لیکن حسین کی طرف سے صبر تھا. امام حسین کی طرف سے صبر تھا. مسلمانوں اگر اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں یہ کہہ دیتا ان اللہ مع المصلین، بے شک اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. حالانکہ نماز یہ اہم عبادات ہے، نماز برائیوں سے روکنے والی عبادت ہے، نماز بے حیائیوں سے روکنے والی عبادت ہے، نماز تمام عبادتوں کا منبع و مرجع ہے. نماز جو ہے تمام عبادتوں کی طرح ہے. نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ نہیں فرماتا ہے ان اللہ مع المصلین، بے شک اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. اے مسلمانوں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کہہ دیتا ان اللہ مع المصلین تو کربلا میں آج اور تلاش کرتے کہ کربلا میں خدا کس کے ساتھ. کربلا میں خدا کس کے ساتھ؟ یزیدی خیمے میں بھی نماز ہو رہی ہے، حسینی خیمے میں بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی رکوع ہے، ادھر بھی سجدہ ہے، ادھر بھی تلاوت ہے، ادھر بھی تلاوت ہے، وہاں صبر کر رہا ہے، ادھر بھی نماز ادا کی جا رہی ہے. جو ظلم کر رہا ہے ادھر بھی نماز ادا کی جا رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جھنجٹ کو ختم کر لیا کہ اے ایمان والو نماز مت دیکھنا کربلا میں، تم یہ دیکھنا کہ کربلا میں صبر کس کے ساتھ ہے، تم یہ دیکھنا کہ کربلا میں صبر کس کے ساتھ ہے. تو صبر بتاؤ، صبر علی اکبر کے ساتھ ہے، صبر علی اکبر کے ساتھ ہے، صبر زینب کے ساتھ ہے، صبر شہداء کے ساتھ ہے، صبر سکینہ کے ساتھ ہے، صبر امام حسین کے ساتھ ہے. تو پورے اہل بیت کے ساتھ صبر ہے. اللہ نے بھی فیصلہ فرما دیا کہ اللہ بھی اہل بیت کے ساتھ. واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. کربلا میں دو تصویر، ایک ظلم ایک ظلم یزید، صبر حسین. اور اللہ کس کے ساتھ؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اتنا سمجھ میں آیا؟ اللہ کس کے ساتھ؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور قرآن پاک میں یہ بھی آیا ہے ان اللہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. اب اسی کربلا میں امام حسین پہنچے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے. کس کے لیے پہنچے ہیں؟ شریعت کی حفاظت کے لیے پہنچے ہیں، شریعت کے بچاؤ کے لیے پہنچے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کے تمام بچوں کو شہید کر دیا گیا. امام حسین کے سامنے ان کے رفقا کو شہید کر دیا گیا. امام حسین نے اپنے نظروں سے دیکھا جب امام حسین کا نمبر آتا ہے، جب امام حسین کی باری آتی ہے، جب امام حسین کے میدان کربلا میں جانے کا ٹائم آتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں. اور خیمے میں جانے کے بعد میں اپنے بہن زینب کی کلائی کو پکڑتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری بہن زینب اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دو، کیونکہ اب یہ تمہارا بھائی بچا ہوا ہے. میدان میں یکے بعد دیگرے شہید ہو چکے ہیں، اب تمہارا بھائی جانے والا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اے میرے بھائی جان، اس سے پہلے تو آپ میری کلائی نہیں پکڑتے تھے، آج میری کلائی کو آپ کو پکڑتے ہیں. اے مسلمانوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بہن زینب کی کلائی کو پکڑ کے رو رہے ہیں. کیوں نہ رو؟ ان کی نظروں کے سامنے سب کو شہید کیا گیا ہے، ان کی نظروں کے سامنے سب کو مارا گیا ہے. امام حسین اپنے بہن کی کلائی کو پکڑے ہوئے ہیں.
اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی حسین کے گردن کو چوم رہی ہے. کبھی گردن نہیں چوما, اس سے پہلے پیشانی چومتی تھی, رخسار کو چومتی تھی, لیکن حضرت امام حسین نے جب کلائی کو چوما تو حضرت زینب نے اپنے بھائی کے جو اپنے بھائی کے گلے کو چوما ہے. حضرت امام حسین نے کہا کہ اے میری بہن زینب, آج تم میرے گلے کو کیوں چوم رہی ہو, آج میرے گلے کو کیوں چوم رہی ہو. میرے آقا امام حسین نے فرمایا ہے کہ اے میری بہن زینب, اب میدان کربلا میں جانے کا وقت ہو گیا ہے, اب میدان کربلا میں جانے کا وقت ہو گیا ہے. یہی وہ گلا ہے جس گلا کو چومتے تھے میرے نانا جان, یہی وہ گلا ہے جس گلے کو چومتی تھی میری ماں فاطمہ, یہی وہ گلا ہے جس گلے کو چومتے تھے میرے ابو جان. حضرت زینب نے اپنے بھائی کے جو ہے گلے کو چوما اور حضرت امام حسین نے اپنی بہن یا اپنے بہن زینب کی گلائی کو چوما. اجازت مانگتے ہیں حضرت امام حسین, ان کی بہن زینب اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, آنسو آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے, عرض کرتی ہے کہ اے میرے بھائی زینب, اے میرے بھائی حسین, میں دیکھ رہی ہوں کہ جو کربلا کے میدان میں جاتا ہے وہ بچ کے نہیں آتا ہے, جو میدان کربلا میں جاتا ہے وہ بچ کے نہیں آتا ہے. اے میرے بھائی حسین, تم بھی جاؤ گے اور تم بھی مان لیے جاؤ گے, ہم کو مدینہ کون پہنچائے گا, ہم کو نانا جان کے دیار میں کون پہنچائے گا, ماں فاطمہ کے دیار میں کون پہنچائے گا. میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن زینب کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری بہن زینب, مجھے کربلا میں جانے کی اجازت دو, کربلا کی زمین مجھے بلا رہی ہے, کربلا کی زمین مجھے بلا رہی ہے. میں نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو شہید کیا گیا, میرے بچوں کو قتل کیا گیا, میرے بچوں کو مارا گیا, میں نے دیکھا, لیکن میں نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا, میں صبر پکڑ کر کے صبر کو دے کر کے چلا کر مدینہ سے مکہ سے یہاں پہنچا, اور یہاں پہنچنے کے بعد میں اب میں صبر کا دامن کیسے چھوڑ دوں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے کہ اے میرے بھائی حسین, جاؤ میدان میں, میدان کربلا میں جا کر کے دشمنوں کے سامنے بتا دینا کہ علی کے بیٹے کا حوصلہ کبھی بھی بس نہیں ہوتا ہے, علی کا بیٹا ہمیشہ اس کے اندر جذبہ بیدار رہتا ہے. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اجازت دی جاتی ہے ان کی بیوی شہربانوں سے, ان کی بہن زینب سے جب اجازت ملتی ہے تو آقا اپنے نانا جان کے جو ہے امامہ شریف کو لپیٹتے ہوئے کہاں سر پہ باندھتے ہیں. وہ حسین جس نے مکہ چھوڑا, مدینہ چھوڑا, سب کچھ چھوڑا, سب کچھ برداشت کیا, اب امام حسین کے جانے کا وقت ہو رہا ہے. نانا جان کے امامے کو باندھا ہے, اپنے سر پہ باندھا ہے, اپنے ہاتھ میں وہ تلوار لی ہے جس تلوار کو لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب لڑا کراتا ہے, وہ علی نے جو ہے خیبر کو دیا ہے, وہ علی کو تلوار لیتے ہیں. کون لیتا ہے؟ علی کا بیٹا حسین لیتا ہے, وہ علی کی تلوار لیتے ہیں. امامہ شریف بن گیا جو ہے سر پہ, اس کے بعد میں تلوار کو لے لیا. تلوار کو لینے کے بعد میں اپنے ماں فاطمہ کی چادر تطہیر کو اپنے کمر میں باندھ لیتے ہیں, یعنی اپنے سر پہ امامہ شریف باندھا حضور کا, تلوار لی حضرت علی کی اور بہورا باندھا حضرت ماں فاطمہ کا. باندھنے کے بعد میں امام حسین کا اب چاہو جلال دیکھو مسلمانوں, امام حسین کے سامنے ان کے بچوں کو شہید کیا گیا. ان کا حوصلہ تو ویسے ہی پست ہو جانا چاہیے تھا, ان کو تو ویسے ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن حوصلہ بلند ہے, جذبہ بلند ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کے اب اپنے گھوڑے پہ بیٹھ جاتے ہیں. گھوڑے پہ بیٹھنے کے بعد انہیں اس گھوڑے کو سین دیتے ہیں. گھوڑا تن بناتا ہوا ہم یزیدی ظالموں کے درمیان میں پہنچتا ہے. وہ ظالم یزیدی میرے آقا حسین کے سامنے ہے. میرے آقا حسین نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں, تم لوگ بھی تو میرے نانا جان کا کلمہ پڑھتے ہو نا, ہم لوگ بھی تو نماز پڑھتے ہو نا, تم لوگ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہو نا, تم نے میرے بڑے کا جو ہے شہید کر دیا
کیا, پیاسا شہید کیا, مار دیا, ابھی تمہاری پیاس نہیں بجھی, اب کیا چاہتے ہو؟ ظالموں نے کہا حسین ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں, ایک شرط ہماری منظور کر لو, صرف یہ شرط ہے کہ یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے بیعت کر لو, آپ کو معاف کر دیا جائے گا, آپ کو دولت دے دی جائے گی. امام حسین نے کہا ظالموں اگر مجھے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا ہوتا میں اپنے بیٹے علی اکبر کو نہیں شہید کرواتا, میں اپنے چھوٹے ننھے اصغر کو شہید نہیں کرواتا, میرے ساتھ میں جو رفقا آئے تھے ان کو شہید نہیں کرواتا. اے یزید ظالموں, یہ علی کا بیٹا بول رہا ہے سامنے, تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ حسین کمزور ہو گیا ہوگا, نہیں, ارے حسین کے رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے, حسین کے رگوں میں فاطمہ کا دودھ دوڑ رہا ہے, علی کا بیٹا ہے, آ جاؤ میدان میں جس کو آنا ہو. امام حسین تنہا ہے, ان کے سامنے شہید کر دیا گیا, اب کوئی نہیں بچا. امام حسین تنہا, بادشاہ کی طرح گھوڑے پہ سوار ہے, ان کے سامنے یزیدی ظالم آنے کی ہمت نہیں دے رہے ہیں. یزیدی ظالم سوچ رہے ہیں ارے حسین کے سامنے ان کے بچوں کو شہید کیا گیا, مارا گیا, لیکن حسین کا حوصلہ تو دیکھو کیسا بلند ہے, اگر اس کے سامنے ایک ایک کر کے جاؤ گے قسم خدا کی حسین کسی کو نہیں چھوڑے گا, چاہے 20 نہیں 22 نہیں 50,000 کا لشکر جنرال بھی ہو, اگر ایک ایک کر کے جائے گا حسین کے سامنے تو آج حسین کسی کو نہیں چھوڑے گا, سب کو بات کر کے گرائے گا. امام حسین لڑائی رہے ہیں, اے یزیدی ظالموں کیوں نہیں آ رہے ہو, تم ڈر گئے ہو. اب یزیدی ظالموں کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ امام حسین کے سامنے جائے. ایک طرف امام حسین ہے, سامنے یزیدی لشکر ہے, ادھر بھی نیزے ہے, ادھر بھی بھالے ہے, ادھر بھی تلوار ہے, سامنے کئی ایک تلوار, کئی ایک نیزے, کئی ایک بھالے, اور سامنے امام حسین کھڑا ہوا ہے, تلے تلہا لے کر کے تلوار کو لہرا رہا ہے. آ جاؤ یزیدی ظالموں. ان لوگوں نے فوراً نہیں کی کہ حسین کے سامنے سرے طرح مت جاؤ, حسین کے سامنے اکیلے مت جاؤ, اگر اکیلے جاؤ گے مار دیے جاؤ گے. چنانچہ ان لوگوں نے فوراً میٹنگ کر کے اور ایک ساتھ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ بولا. لیکن اے مسلمانوں تاریخ گواہ ہے کہ جب ایک ساتھ میں انہوں نے حملہ بولا ہے نا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو فضا میں لہرائی ہے, اور لہرانے کے بعد میں جب اپنی تلوار کو چلانا امام حسین نے شروع کیا ہے, اور گاجر مولی کی طرح جب یزیدی گھوڑیوں کو کاٹنا شروع کیا ہے تو ایسا لگتا تھا جیسے آمینہ کی دعا اس تلوار میں سما گئی ہو, ایسا لگتا تھا جیسے فاطمہ کی دعا جو اس تلوار میں سما گئی ہو. حضرت امام حسین جب اپنی تلوار کو چلاتے تھے یزیدی گھوڑیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے جا رہے ہیں, کاٹتے جا رہے ہیں, کاٹتے جا رہے ہیں. امام حسین ایک نہیں بلکہ سینکڑوں یزیدی ظالموں کو اکیلے تلے تلہا امام حسین نے اپنی تلوار سے مار گرایا ہے میدان کربلا میں. اے مسلمانوں, امام حسین کی تلوار میدان میں چل رہی ہے, امام حسین اپنی تلوار کو چلا رہے ہیں, یزیدی گھوڑیوں کو کاٹتے جا رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار چلتے چلتے آخر میں رک جاتے ہیں. مسلمانوں, امام حسین کی تلوار کیوں مارتی ہے معلوم ہے. امام حسین کی تلوار کیا پیاس نے روکا ہے, کیا بھوک نے روکا ہے, کیا حضرت سکینہ کی جو ہے پیاس نے روکا ہے, کیا علی اکبر کی شہادت نے روکا ہے, کیا علی اصغر کی شہادت نے روکا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اگر روکی ہے تو نماز کی وجہ سے روکی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بھوکے ہیں حسین, 3 دن کے پیاسے ہیں حسین, 3 دن کے بھوک اور پیاس سے جو ہے شدید سے بھوک اور پیاس کی شدت سے میرے آقا حسین جو ہے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, لیکن حوصلہ نہیں ہار رہے ہیں, جذبہ نہیں ہار رہے ہیں. وہ لوگ وہ چاہتے تھے کہ حسین آئیں گے اکیلے تو ہم ان کو فوراً مار دیں گے, لیکن تاریخ گواہ ہے 200 300 نہیں بلکہ ہزاروں یزیدی آئے ہیں. امام حسین نے اپنی تلوار سے اکیلے ان کو قتل کیا ہے. اے مسلمانوں, یہ کس چیز کی طاقت تھی, یہ جذبہ تھا, یہ امام حسین کا جذبہ تھا, یہ شہادت کا جذبہ تھا, شریعت کو بچانے کا جذبہ تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار رک کیسے گئی, نماز جمعہ کا وقت ہو گیا. اس کا وقت ہوا, نماز جمعہ کا وقت ہوا, اس لیے حضرت امام
حسین کی تلوار رک جاتی ہے. امام حسین کی تلوار جب رکتی ہے تو فوراً وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. 72 زخم کھائے ہوئے ہیں, نیزے پہ نیزے کا زخم ہے, تلوار کے تلوار کا زخم ہے, بھالے کا بھالا کا زخم ہے. امام حسین 72 زخم کھائے ہوئے ہیں, پھر بھی لڑ رہے ہیں. اور اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوتا ہے مسلمانوں تو اپنے گھوڑے سے نیچے چلے آتے ہیں, اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا امام حسین نے. امام حسین نے جھکانے کے بعد سبحان رب الاعلیٰ کا دل کر رہے تھے, سبحان رب الاعلیٰ پڑھ رہے تھے. ظالم یزیدیوں نے کہا کہ اس کو سجدے سے اٹھنے سے پہلے مار دو, اگر حسین اٹھے گا تو پھر مارے گا. حسین اگر نماز پڑھ لیا پھر اس کا جذبہ بلند ہو جائے گا, پھر اس کا حوصلہ بلند ہو جائے گا. اس کا سر اٹھنے سے پہلے اس کے سر کو سر سے جدا کر دو. چنانچہ ظالم یزیدی نے سجدے کی حالت ہی میں امام حسین کے سر کو سر سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا. لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید امام حسین مر گئے ہوں گے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ امام حسین نے اپنا مدینہ کیوں چھوڑا, امام حسین نے مکہ کیوں چھوڑا. امام حسین جب مدینہ سے مکہ آئے تھے نا تو مکہ کے در و دیوار سے کہہ رہے تھے کہ اے مکہ کے در و دیوار, تیرا دیدار کرنے کے لیے لوگ ہندوستان سے آتے ہیں, افغانستان سے آتے ہیں, دوسرے ملکوں سے آتے ہیں, اور حسین کتنا بدنصیب ہے آج کعبہ چھوڑ کر کے حسین جا رہا ہے. آج کعبہ چھوڑ کر کے حسین جا رہا ہے. قربان کے مسلمانوں, کعبہ سے آواز آتی ہے حسین, یہ تمہاری بدنصیبی نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری خوش نصیبی ہے. تمہاری کیا ہے؟ تمہاری خوش نصیبی ہے. لوگ آتے ہیں خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے, ہندوستان سے لوگ آتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ امام حسین حج کر لیتے کربلا جاتے, حج کو چھوڑ کر کے کربلا کی ضرورت کیا تھی, کربلا جانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں آپ کو بتاتا چلوں مسلمانوں, یہاں ہندوستان سے جاتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے, لوگ طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں, لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن امام حسین آج کعبہ چھوڑ کر کے کربلا جا رہے ہیں, کعبہ کی حفاظت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, شریعت کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں. ارے وہ حسین جس نے کعبہ کی حفاظت کی ہے اس کو حسین کہتے ہیں. میں اسکول کر کے کہہ دوں کہ سچائی کا نام حسین ہے, حقیقت کا نام حسین ہے, صداقت کا نام حسین ہے, علم کا نام حسین ہے, علم کا نام حسین ہے. ارے مسلمانوں, جب میرا آقا امام حسین مکے سے نکلا تھا تو مکہ میں بڑے دیوار نے کہا تھا حسین جا رہے ہو, حسین زندہ. کیا کہا تھا؟ حسین جا رہے تھے. آپ لوگ ہمارے ساتھ میں بولو, کیا کہہ رہے تھے؟ بڑے دیوار سے آواز آ رہی تھی حسین جا رہے ہو, جاؤ, حسین زندہ. مدینہ کے بڑے دیوار سے آواز آ رہی تھی حسین زندہ. کعبہ کے بڑے دیوار سے آواز آ رہی تھی حسین زندہ. مزدلفہ سے آواز آ رہی تھی حسین زندہ. عرفات سے آواز آ رہی تھی حسین زندہ. منی سے آواز آ رہی تھی حسین زندہ. مکہ سے جب کربلا پہنچے ہیں, کربلا کی زمین سے آواز آ رہی تھی حسین زندہ. کربلا کی مٹی سے آواز آ رہی تھی حسین زندہ. کربلا کے محلے سے آواز آ رہی تھی حسین زندہ. کربلا اور مفانے کی بڑی مسجدیں تھی, مسجدوں کے میناروں سے آواز آ رہی تھی حسین زندہ. ارے مسلمانوں, جب تک حسین کا سر, توجہ دیجیے, جب تک حسین کا سر تم سے جدا نہیں ہوا تھا تب تک سارے جہان نے کہا حسین زندہ. محبت سے بولے, جب تک میرے حسین کا سر سے جدا نہیں ہوا تھا تب تک سارے جہان نے کہا. جہان سے مطلب دنیا. اب دنیا میں کعبہ بھی ہے, مزدلفہ بھی ہے, عرفات بھی ہے, مدینہ بھی ہے, منی بھی ہے, انڈیا بھی ہے, افریقہ بھی ہے, امریکہ بھی ہے, مسجدوں کے مینار ہے, محراب ہے, ساری دنیا نے کہا. جب امام حسین کا سر تن سے جدا نہیں ہوا تھا تو ساری دنیا نے کہا حسین زندہ. اور جب حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا تو اللہ کے قرآن نے کہا حسین زندہ, حسین زندہ, حسین زندہ.
حسین زندہ. اور اس کی میں دلیل دوں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے دوسرے پارے ہی میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اے یزید ظالموں، حسین کو مردہ کہنے والے سن لو کان کھول کر کے، میرا حسین نہ تو کل مرا تھا نہ آج مرا ہے نہ مرے گا قیامت تک. جو یزیدی ظالم یہ سوچ رہے تھے کہ حسین کو ہم نے مار دیا، ہم زندہ ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ زندہ ہیں. ارے پورا انڈیا چھان کر کے دیکھ لو، پورا محلہ چھان کر کے دیکھ لو، ہے کوئی یزیدی نام رکھنے والا؟ ہے کوئی نہیں یزیدی نام رکھنے والا. کیوں؟ اس لیے کہ یزیدی مر گیا، اس کا نام و نشان مر گیا، کوئی نہیں بچا. زندہ ہے تو حسین زندہ ہے، اور کیوں نہ زندہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تو اللہ کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مرا ہوا نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے. ارے وہ کیسے زندہ ہے؟ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہارے اندر وہ عقل نہیں ہے کہ تم سمجھ سکتے ہو حسین کا سر تل سے جدا ہو گیا، علی اصغر کا سر تل سے جدا ہو گیا، علی اکبر مار دیے گئے. ویسے ہی لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ حسین تو مر گئے، علی اصغر تو مر گئے معاذ اللہ، لیکن وہ مرے نہیں مسلمانوں. اللہ کے قرآن نے اعلان فرما دیا جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں تم انہیں مرا ہوا نہ کہو. اگر تم مرا ہوا کہو گے گویا کہ تم قرآن کے خلاف کہہ رہے ہو، قرآن کی آیت کے خلاف کہہ رہے ہو. اب کہنے کے بعد میں بھی اگر تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم حاجی ہیں، تو تمہاری نماز تمہارے نماز کا کیا مطلب ہوگا؟ تمہارے حج کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ تمہارے روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہوگا؟ ارے اللہ کا قرآن کہے حسین زندہ، اللہ کا قرآن کہے علی اکبر زندہ، حسین کا قرآن کہے علی اصغر زندہ، حسین کا قرآن کہے علی عباس زندہ، اور تم کہو حسین مردہ. ارے تو حسین تم مردہ کہتے رہ. اگر تیرے اندر ہمت ہے تو تو اپنے گھر میں بچہ جب پیدا ہو تو اس کا نام یزید رکھ لے. تو میں مانوں گا کہ تو واقعی حسین کو جو ہے مردہ مانتا ہے، قسم خدا کی زبان سے تو کہے گا، دل سے مانے گا، لیکن اپنے بچے کا نام کبھی یزید نہیں رکھے گا. اور حسین اگر دیکھنا ہو تو گاؤں میں دیکھو، محلہ میں دیکھو، قریا میں دیکھو، صادق حسین تمہارے سامنے، علی حسین تمہارے سامنے، علی اکبر تمہارے سامنے، سجاد حسین تمہارے سامنے، اکبر حسین تمہارے سامنے حسین نظر آئیں گے، یزید نظر نہیں آئے گا. اس لیے مسلمانوں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر. اسلام زندہ ہوتا، اسلام زندہ ہوتا. تو یہ انہیں دو تبے بولا، ایک پیور دیہاتی ہے ہمارا بلرام پور والا بھاشا، ادھروں کا ایسے بھاشا ہوئی نا، یہی ہے. ہاں ملتا جلتا ہے نا، گونڈا بلرام پور تک نہیں کل یکا ہے. تو ضلع بدل گیا لیکن یکا ہی رہی سر. پہلے ہم آپ ہی کے ضلع میں تھے، پہلے ہمارا ضلع بندا ہی، لیکن پھر بعد میں بلرام پور بن گیا تو اب ہم الگ ہو گئے. الگ نہیں ہوئے ہیں، ہم آپ سے مل کر کے ہیں ہے کہ نہیں. تو ڈیرا حسین زندہ، میرا حسین کہاں سے میں نے تقریر کیا شروع کیا تھا؟ زندہ ہے. کہاں سے؟ زندہ رہے گا نام، یہیں سے شروع کیا تھا. ختم ہم نے کہاں پہ کیا؟ زندہ. شروع کیا زندہ پہ، ختم کیا زندہ. اب امام حسین کی ماں فاطمہ کا ذرا سنو، صبح تک سنو گے تو صبح تک سناؤں گا انشاءاللہ.
انشاءاللہ بے شک، کیونکہ 10 دن محرم میں بہت دیر تک بولنے کی سعادت نصیب، بے شک بے شک، پہلی محرم سے لے کے 10 تک الحمدللہ بے شک۔ اچھا جب 10 دن کا پروگرام ہوتا ہے تب واقعہ سمجھ گیا کہ کہاں سے کیا ہوا، کیسے نکلے، سکینہ کا کیا عالم تھا، صغرا کا کیا عالم تھا، کس وجہ سے نکلے، تب سمجھ میں آتا۔ اب ایک ہی رات میں ویسے ہم آپ کو کربلا پہنچا ہی دیے، یہی بہت بڑی بات ہے کہ نہیں؟ مختصر میں کربلا پہنچایا ہوں، ورنہ کربلا جو کربلا کا لفظ ہے، لفظ اس کربلا پہ اگر 10 دن تقریر کر کی جائے تو بھی نہیں ختم ہوگا، اور پھر اس کربلا پہ ہم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں، جو بڑے بڑے عالم دین ہیں وہ صرف کربلا اتنا بڑا واقعہ ہے مسلمان۔ تو اب کربلا میں امام حسین گئے نا، حضرت فاطمہ سے اجازت لیا نا۔ حضرت فاطمہ کون ہے؟ حضرت امام حسین کی ماں۔ اب میری ماں بہنیں ذرا توجہ، میری ماں بہنیں جو بیٹھی ہیں وہ ذرا توجہ دیں، فاطمہ کا ذکر بھی ذرا سنا دیتا ہوں۔ کون فاطمہ؟ محبت سے بولے، کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ علی کی بیوی فاطمہ، وہ فاطمہ جس نے اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے چکیاں پیس کر آٹے کو تیار کرتی تھی، اور پھر اسی آٹے کو گوندتی تھی، گوند کر کے روٹی بناتی تھی، پھر اسی روٹی کو اپنے شہزادے امام حسین کو کھلاتی۔ آج کی عورتیں ایسا کر سکتی ہیں؟ میری ماں بہنیں ایسا کر سکتی ہیں؟ آج تو ڈائریکٹ دکان والا چاہیے، 5 کلو والا، 25 کلو والا ڈائریکٹ۔ اب یہاں کیسے چلتا ہے؟ جہاں کسان لوگ ہیں وہاں تو شاید یہ نہ چلتا ہے، لیکن جہاں کسان نہیں ہے تھوڑی دیر اور کہ بند کر دو، بیدار ہیں سب، بیدار ہیں سب، بیدار ہیں نا؟ جی اچھا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ امام حسین کا نعرہ لگائیے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ ہاں بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ اب ماں کا ذکر آ گیا ہے تو ذرا سنو، ماں فاطمہ کا ذکر آیا ہے تو سنتے چلو۔ آج کی کوئی بھی خاتون اپنے گھر میں چکی پیس کر کے اپنے شہزادوں کو روٹیاں نہیں پکانے، ڈائریکٹ دکان سے آیا، گوندا گیا، روٹی پک گئی، تیار۔ لیکن حضرت فاطمہ کا یہ عالم تھا مسلمانوں، وہ فاطمہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں، سردار نانا جنت کے سردار، حسن و حسین جنتی مردوں کے سردار، فاطمہ جنتی عورتوں کے سردار۔ چاہتی تھی، اگر وہ چاہتی تو حضرت جبریل امین جنت سے آٹا لے آتے، اگر وہ چاہتی تو جنت سے آٹا لے آتے، پکی پکائی روٹی لے آتے، لیکن ایسا حضرت فاطمہ نے نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ نے تو ہماری ماں بہنوں کو یہ درس دیا ہے، یہ سبق دیا ہے کہ تمہارے بھی بچے چھوٹے ہوں تو تم اپنے بچوں کو بڑے لاڈ سے، بڑے پیار سے آٹے کو گوند کر کے روٹیاں پکایا کرو، روٹی پکا کر کے کھلایا کرو۔ یہ تو حضرت فاطمہ نے درس دیا ہے۔ اور میں فاطمہ کا ذکر ذرا بتاؤ، کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ آج ہمارے گھر کی خواتین، ہمارے ہماری بہن بیٹیاں جب گھر سے نکلتی ہیں شادی کے دن تو روتی ہوئی نکلتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے نکلتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عالم تھا مسلمانوں۔ حضرت فاطمہ جب شادی کے دن اپنے مشفق و مہربان باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں نا تو 70,000 فرشتے، واہ ماشاء اللہ، کتنے ہزار؟ 70,000 فرشتے، اور
से रुखसत होती तो वो फरिश्ते रहते हैं? नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? बताइए क्यों नहीं रहते? बताइए इसका सवाल, इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? क्यों नहीं रहते फरिश्ते? फरिश्ते मुसलमानों इस वजह से नहीं रहते हैं कि आज हमारी शादी का क्या माहौल है। खाली इमाम साहब निकाह मिन सुन्नती फमन नज़रा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी और कबिलतु ना करवा दी जाए तो समझो कि इमाम साहब की जरूरत ही नहीं है। कोई जरूरत इनकी एकदम बिल्कुल निकाह के टाइम पे इमाम साहब को याद करें। कहाँ है इमाम साहब? अब निकाह होने से पहले ढोल बजा, कहीं कहीं बजता है ना आपके गांव में, पता नहीं कैसा माहौल है, मुझे नहीं मालूम। बाजा बजा कहीं कहीं तो माशाल्लाह लोग औरतों को भी लेकर के आते हैं नचाने के लिए, और वो औरत रहती भी नहीं, वो औरत नहीं रहती है, रहता मर्द ही, वो औरत की शक्ल में। आपके इधर भी चलता है कि नहीं चलता? नहीं चलता होगा। हमारे बलरामपुर में पहले बहुत चलता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो गया। तो इसीलिए निकाह के वक्त में अपने इमाम साहब की जो जरूरत पड़ती है, उसी जरूरत के तहत हम अपने इमाम को है कि नहीं? उससे पहले क्या हुआ? मेहंदी लगाई गई है ना, हल्दी लगाई गई। ये बताओ कि ये रस्म और रिवाज क्या इस्लामी शरीयत से है? सच में बता, इस्लामी शरीयत से इसका दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ये पहले के लोगों ने रिवाज बना दिया और हकीकत में ये रिवाज जो पहले की मुसलमान और हिंदू औरतें, बहनें, बेटियां जो मिल करके रहती थी, तो ये रिवाज उन्हीं के, ये रिवाज हल्दी ये असल में उन्हीं का रिवाज था। लेकिन अब धीरे होता चला गया और इतना माहौल हो गया कि अंडा फोड़ल होता है कि नहीं? अंडा भी फोड़ते हैं, नौजवान बच्चे खूब मस्ती करते हैं। शैतान जो है फरिश्तों के आने का वक्त था, निकाह मेरे नबी की सुन्नत ही, तो जहाँ सुन्नत जाती जाती है वहाँ फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते तशरीफ लाते हैं। तो जहाँ फरिश्तों के आने का वक्त था, अब शैतान आ गया, तो आप बताओ वहाँ बरकत कैसे हो? वहाँ फरिश्ते आएंगे। इसीलिए आज तलाक का मसला इतना खराब होता जा रहा है। आज जो दूरी पैदा होती जा रही है, घर में जो घरदार पैदा होता जा रहा है, बस असल वजह यही है कि शरीयत से दूरी, तरीक़त से दूरी और इस्लामी माहौल से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमारे घर का माहौल बड़ा खराब होता जा रहा है, हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा बड़ा खराब होता जा रहा है। इस माशरे को, इस सोसाइटी को जरा आप सुधारने की कोशिश करें। अपने घर की बहन बेटियों को, अपने बच्चों को आप सुधारने की कोशिश करें, अच्छे माहौल में लाने की कोशिश करें, अपने बच्चों को नमाज की पाबंदी करने की कोशिश करें, अपनी बहन बेटियों को घर में मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ने की ताकीद करने की कोशिश करें। जब ये माहौल आप पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, आपका घर का माहौल एक इस्लामी माहौल में बदल होगा कि नहीं होगा? इंशाअल्लाह करेंगे। इमाम हुसैन की महफिल में आए हैं इंशाअल्लाह। देखो ऐसा कि कोई काम ऐसा नहीं कि जो हम ना कर सकते। पहले नहीं होता था, अब होने लगा, तो जब होने लगा तो उसको खत्म भी कर सकते हैं, है कि नहीं? तो मेरी ये गुजारिश है मुसलमानों, अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा करो। मैं बात कर रहा था फरिश्तों। हजरत फातिमा की जब शादी हुई तो हजरत फातिमा को जब ऊँटनी पे सवार किया गया ना, तो 70,000 फरिश्ते, कितने हजार? 70,000 फरिश्ते, दाएं फरिश्ते, बाएं फरिश्ते, आगे फरिश्ते, पीछे फरिश्ते। और हजरत फातिमा जिस ओढ़नी पर सवार थी ना, वो ओढ़नी जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाती जाती थी, जो फरिश्ते को हिफाजती दस्ता लेकर के चल रहे थे, वो फरिश्ते ओढ़नी के कदमों की धूल को चूमते जाते थे। फातिमा जिस ओढ़नी पर सवार थी, अपने बाप मुशफ़क़ मेहरबान के घर से जब वो रुखसत हो रही है, तो एक तो 70,000 फरिश्ते, फिर जिस ओढ़नी पर हजरत फातिमा सवार हो, वो ओढ़नी जब चल रही है तो फरिश्ते उस ओढ़नी के कदमों पर धूल को चूमते जा रहे हैं, वो चूमते जा रहे हैं। हजरत फातिमा की ताज़ीम व तौक़ीर के लिए, हजरत फातिमा की इज्जत
کے لیے, حضرت فاطمہ کا احترام کرنے کے لیے. اور وہ فاطمہ ایسی فاطمہ ہے مسلمانوں, ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ سجدہ کرتی تھی نا تو ایک ہی سجدے میں پوری رات گزر جایا کرتی تھی. اے مسلمانوں, وہ کیسی خاتون تھی حسن حسین کی ماں کہ وہ ایک سجدہ ان کا مکمل نہیں ہوتا تھا کہ حضرت بلال حبشی اذان دے دیا کرتے تھے. حضرت فاطمہ رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتی تھی, عرض کرتی تھی اے مولا کم سے کم تو نبی کی بیٹی فاطمہ کو اتنی لمبی رات دے دے تاکہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ کم سے کم دو سجدے تو ادا کر لے, دو سجدے تو مکمل کر لے. یہ حضرت فاطمہ کے سجدوں کا عالم ہے مسلمانوں. اب ذرا ہم اپنے گھر کے خواتین کا جائزہ لیں, ہم اپنے گھر کے عورتوں کا جائزہ لیں. میری ماں بہنوں, آپ کا بھائی, میری ماں آپ کا بیٹا یہاں بیان کرنے آیا ہے. اگر فاطمہ سے محبت ہے, اگر حسین سے محبت ہے, اگر علی سے محبت ہے, اگر حسن سے محبت ہے تو امام حسین کی محبت ہے, فاطمہ کے چادر تطہیر کی محبت ہے. ارادہ کر کے اٹھنا کہ نماز اور قرآن کو تلاوت کو نہیں چھوڑیں گے. اے میری ماں بہنوں, یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے. یہ شیطان ہمارے آپ کے پیچھے ہمیشہ لگا رہتا ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ کب چاہے گا کہ تم نماز کرو, یہ کب چاہے گا کہ قرآن کی تلاوت کرو, یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں. لیکن اللہ نے آپ کو سمجھنے کی توفیق دی ہے, سمجھنے کے لیے عقل دی ہے. اے میری ماں بہنوں, اے میرے دینی اسلامی بھائیوں, امام حسین کا جذبہ رکھتے ہو, امام حسین کی محبت رکھتے ہو, امام حسین کا پیار رکھتے ہو تو اپنے دل میں حوصلہ پیدا کرو, اپنے دل میں جذبہ پیدا کرو. حضرت فاطمہ کی قمیص بن کر کے اپنے گھر میں رہنے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے کی کوشش کرو. اور اے میری ماں بہنوں, یہ آپ کا بھائی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے پردے کی حفاظت کرو, آپ اپنے عزت کی حفاظت کرو. آج دنیا تو یہی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کو اجاڑ دیا جائے. آج دنیا یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے گھروں سے پردے کو ختم کر دیا جائے, مسلمان کا پردہ کھینچ لیا جائے, مسلمان کا پردہ ختم کر دیا جائے. لیکن یہ اسلام ہے, اسلام مسلمانوں اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی, لیکن نہ اسلام کل مٹا تھا, نہ آج مٹا ہے, نہ قیامت تک مٹے گا. اس لیے اے میری ماں بہنوں, اپنے گھر میں پردہ کرنے کی کوشش کرو, پردے میں رہ کر کے کوشش کرو, پردے میں رہ کر کے زندگی گزارو. یہ چند دن کی زندگی ہے اور چند دن کی خوبصورتی بھی ہے. چاہے میں خوبصورت ہو یا آپ خوبصورت ہو, کوئی بھی ہو, یہ خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے. 10-20 سال کے بعد یہ چہرے کی چمک دمک ختم ہونے والی ہے. یہ کیا ہوگا جب دنیا سے جانے کا وقت ہوگا, قبر میں جانے کا وقت ہوگا, قبر میں کیا ہوگا, وہاں کوئی اور نہیں, قبر کے کیڑے آئیں گے اور جس چہرے کو, جس حسن کو ہم اور آپ غیر کو دکھاتے تھے, وہی کیڑے آ کر کے قبر میں ہمارے اور آپ کے چہرے کو نماتے ہوئے نظر آئے گے. مسلمانوں, اے میری ماں بہنوں, یہ چند دن کی زندگی ہے, اپنی زندگی میں اسلامی ماحول میں گزارنے کی کوشش کرو. حضرت فاطمہ کی قمیص بن کر کے جو ہے زندگی گزارو. اور میرے دینی بھائیوں, حضرت امام حسین کا غلام بن کر کے اپنی زندگی گزارو. اسی میں آپ کی دنیاوی زندگی کے لیے کامیابی ہے, اخروی زندگی کے لیے کامیابی ہے. اور آج میں آپ سے یہ بھی بتا دے رہا ہوں, اے میری ماں بہنوں, آج ہمارے گھر کا معاشرہ, ہماری شادیوں کا معاشرہ, ہماری شادیوں کا ماحول بہت بہت جا رہا ہے. آج ہم اسلامی رنگ سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. آج شادیوں میں دیکھ لیجیے کتنی بے پردگی ہو رہی ہے. اے مسلمانوں, کیا ہماری اور آپ کی بہن بیٹیاں کسی شادی میں یا کسی ولیمے میں بے پردہ چاہے اور اسی بے پردہ اسی چہرے کو کسی غیر محرم کی نظر مرے, یا کوئی ایسا کبینہ خبیث النفس انسان ہماری اور آپ کی بہن کے چہرے کو دیکھے تو آپ یہ بتاؤ کیا ہمیں اور آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا. مسلمانوں, یہ عہد کر کے اٹھو
ہم اپنی بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھیں گے, ہم حجاب میں رکھیں گے, ہم کسی کے سامنے اپنی بہن بیٹیوں کو بے حجاب نہیں جانے دیں گے. یہی کربلا کا پیغام تھا, یہی امام حسین کا پیغام تھا. آپ امام حسین کا ذکر, امام حسین کا پیغام ہر سال سنتے رہے, لیکن اگر آپ نے اس پہ عمل نہ کیا مسلمانوں, تو آپ جو لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, یہ لاکھوں روپیہ آپ کا برباد ہو جائے گا مسلمانوں. اس لیے یہ آپ کا چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے کہ آپ اسلامی زندگی میں, اسلامی ماحول میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق بنا فرمائے. کربلا کا پیغام تھا, زینب نے پردہ نہیں چھوڑا, شہربانوں نے پردہ نہیں چھوڑا, سکینہ نے پردہ نہیں چھوڑا. جتنی عورتیں آئی تھی حضرت امام حسین نے, ساری عورتوں نے پردہ نہیں چھوڑا. ہاتھوں میں کنکھڑی باندھی گئی, پیروں میں بیڑیاں باندھی گئی, لیکن پھر بھی پردہ زینب نے نہیں چھوڑا, اور امام حسین نے بھی نماز نہیں چھوڑا, صبر نہیں چھوڑا. ان چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھیں, اور کربلا کا یہی پیغام ہے کہ انشاءاللہ ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اور اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم یہی دعا کریں گے, اے اللہ تو ہمیں جس طرح امام حسین نے سجدے کی حالت میں سر کو بچایا ہے, سجدہ مکمل نہیں ہوا ہے, اے اللہ امام حسین کے صدقے میں ہم جو ہے سجدہ کریں گے, ہم نماز پڑھیں گے. ہماری ماں بہنیں بھی یہی دعا کریں گے, جس طرح حضرت فاطمہ نے زندگی گزاری ہے, جس طرح زینب نے زندگی گزاری ہے, انہی کے طریقے پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی بیان ہوا ہے پہلے سننے میں جو غلطی ہوئی مولا اسے معاف فرمائے, اور سب سے پہلے ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نعمت فرمائے, اور اس کے بعد میں آپ کو عمل کرنے کی توفیق نعمت فرمائے. میرے بھائیوں, اگر میری بات سے آپ کو